الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكر ولعلهم يشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیز و بھائیو، سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں. اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے. 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ. اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے. واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا. تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا. فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا. تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم. لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے. اللہ ہمیں مہربان کر کے رب. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. رب اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے. اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے. رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا. اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے. پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. رب بادشاہ کو کہتے. انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا. اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا. آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا. اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی. وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی. تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا. جیسے بچے رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں. کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا.
کوئی بھی نہیں میری سن. اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے, میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا, ہن تو میری گل منو. نہیں مانی گئی, کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں. تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے, یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے. تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت, اپنے رحم کو, اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے, اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب, تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا, مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان. تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا, سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا, جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا کا ایا ہو نہیں, ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا کا تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. کہتا ایا, جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, مدد مانگنا, لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے, وہ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے, اللہ ہے. ایاک نستعین, تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا. اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا, وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے, جس کی چاہے موڑ دے, اس میں کیا. تم مانگنے والے بنو, وہ دینے والا ہے, لیکن پکارو اسی کو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ, اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار, اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد وایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا, پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن, اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ, اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے, اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا, یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا, اپنے کھڈ سے نکلا, سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی, شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا, کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے, راستہ بناتی ہے, سیدھا راستہ چلتی ہیں, پوری لائن چلتی ہے, 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام, اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا, اور انسان جانتا نہیں ہے, نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی, ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی, مانگو کیا اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط, اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا. صبح اٹھا
فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا، مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی، کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جائے، آ جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آ جا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آ جا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ نے کیا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لکھن، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے، تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف ہوتا، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے، کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں،
تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی. تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. وہی تو تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن ٹائم دھکالا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے. دوستو، آج پہلی دفعہ میں اس ٹاور میں آیا ہوں. دیکھتے ہوئے تو سال ہر سال بیت گئے. یہاں سنا ہے نئی ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، ایسی نئی ٹیکنالوجی سکھائی جاتی، نیا علم سکھایا جاتا ہے. اور اس سارے علم کا موضوع یہ ہے کہ زندگی آسان بنائی، زندگی آسان ہو جائے، انسان خوشحال ہو. خوشحال کا مطلب مالدار نہیں ہوتا، خوشی ہو جو اندر میں موجود ہو. اس کے لیے پیسہ ضروری نہیں. تو اس پہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے. اور میں اس تبلیغ کے سلسلے میں کوئی 100 ملکوں کا سفر میں نے کیا ہے ڈیپلی. مجھے کہیں کوئی خوشی نظر نہیں ہے. اور جن ممالک کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جتنے ان کی زندگی خوفناک ہے، اتنی تو کسی کی زندگی خوفناک ہے نہیں. اگر آپ مینٹلی پرسکون ہیں، سیٹسفیکشن ہے، تو آپ کو نشے کی ضرورت ہی نہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈی امریکہ ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور، ایڈوانس اور دنیا پھری ہے. سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک بہت کم دیکھا ہے. وہاں خودکشی قانوناً جائز ہے. وہاں کوئی ایک آدمی غریب نہیں رہتا، یا مالدار ہیں یا وہ اپنی ضرورتوں میں خود کفیل ہے، متمول ہے. غریب ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر وہاں ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ تو ٹیکہ لینے آ جاؤ کرا. تو یہ کام تو ادھر پاکستان میں ہونا چاہیے جہاں سارے ہی دکھی ہیں. وہ کیوں ٹیکے لگوا رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو چھوڑا ہے، اور اپنے علم پر اپنی زندگی کی بیس بنائی ہے. یہ اتنا بڑا ٹاور ہے، اس کی بیس کمزور ہوگی تو گر جائے. تو دنیا کا سب سے بڑا ٹاور یہ انسان ہے، اور سب سے قیمتی اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ انسان ہے. اللہ کے علم پر اگر زندگی کی بیس نہیں ہوگی، انتہائی ناپائیدار ہوگی اور انتہائی تاریک رات کی طرح ہوگی. کہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اور کائنات کی سب سے بڑی جاب ہے اللہ کی ماننا، اور اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اور ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو جانا، اور مر کے جنت میں چلے جانا. یہ بیس ہمیں اسلام دیتا ہے. میں ایک کلپ سن رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سن لیتا ہوں، بڑے تو سنے نہیں آتے، میں سر درد کا مریض ہوں. تو وہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے ہو از یور گاڈ؟ کہتا مائی گاڈ. کہتا مائی گاڈ، منی از مائی گاڈ. یہ سب پوری دنیا کا ذہن بنا ہوا ہے. مسلمان نہیں کہتا زبان سے، لیکن دل اس کا بھی کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ پہلے ایک ذہن دیتا ہے کہ یہ کل کائنات اللہ نے بنائی ہے. ان ربکم اللہ، تمہارے رب کا تعارف ہے، اس کا نام ہے اللہ. اس نے کیا کیا ہے؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، کچھ بھی نہیں تھا. خالق کسے کہتے ہیں؟ جو زیرو سے ہر شے بنا دے. صانع کسے کہتے ہیں؟ جو لوہے سے راڈ بنا دے، لکڑی سے ممبر بنا دے، کاٹن سے کپڑا بنا دے. یہ صانع ہے. خالق کون ہے؟ جس نے کاٹن کے بغیر کاٹن بنائی، لکڑی کے بغیر لکڑی بنائی، لوہے کے بغیر لوہا بنایا. وہ خالق ہوتا ہے. کسی چیز کے بغیر سب کچھ بنا دے. کہا خلق السماوات والارض. زمین مٹی کا کوئی ڈھیر نہیں پڑا تھا جس پر رولر پھیر کر اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی. پانیوں کا ذخیرہ نہیں تھا
چونکہ میں تھوڑا سائنس پڑھتا پڑھتا دین کی طرف آیا، تو سمندروں کے بارے میں ایسی بے وقوفانہ باتیں ہیں، سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے، پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اللہ کو نہیں جانتا۔ ہمارا ریڈیو والا بھی آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور آئنسٹائن مرتے دم تک نہ پہچان سکا کہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خالق کون ہے؟ کچھ نہ ہو سب کچھ بنا دے، فی ستۃ ایام، یہ 6 دن آخرت کے، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، دن اور رات، پھر الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے تابع ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بِمَصَابِيحَا، ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو آگے پیچھے گھمایا۔ اور دیکھو سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، ہیلیم گیس کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا ہے، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک دھماکے کی جو انرجی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہے۔ اور اس گیس کے مجموعے کو نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی ایرو ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی فیول ہے، کروڑوں سال سے کون چلا رہا ہے؟ کہتا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ تیرا رب چلا رہا ہے۔ پھر آگے ایک دعویٰ کرتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج چاند سے کہو ٹکرا کے تو دکھائیں، سورج چاند سے کہو اپنے راستے سے ہٹ کے دکھائیں۔ 1 سیکنڈ سورج روزانہ اپنے ٹائم سے پہلے نکلنا شروع ہو جائے، 1 سیکنڈ چند مہینوں میں ہمارا 7.5 ارب کا سولر سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 1 سیکنڈ لیٹ نکلنا شروع کرے، سیکنڈ کہہ رہا ہوں، منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اس پر کس کا طاقتور قبضہ ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو گھٹانا، اسے بڑھانا، اسے 14ویں کا چاند بنانا، پھر اسے چھوٹا کرنا، پھر اسے ایک لکڑی کی طرح ایسے کر دینا۔ وہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں، اور ان میں کبھی ٹکر نہیں ہونے دیتا ہوں، ان کو کبھی ڈس آرڈر نہیں ہونے دیتا ہوں۔ کیا سورج کی بجلی چلی گئی ہے، جی میں پاکستان دی بجلی جاندی ہے بیٹھے رہو، آج سورج کی بجلی چلی گئی ہے ساری دنیا میں اندھیرا ہوگا؟ نہیں۔ تو اللہ پہلے ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، خالق، بغیر میٹیریل جانور بنائے، پرندے بنائے، پانی بنائے، مخلوق کو دیکھو، پتھر، پہاڑ، کچھ ایک سنگریزہ نہیں تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیا، ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، 7 سمندر بنا دیا، ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کی ایک کرن نہیں تھی، یہ سورج تو چھوٹا سا ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے 7.5 ارب میل میں، اور میں ناسا کی بات کر رہا ہوں، منو تاں تہاڈی مرضی، نہ منو تاں تہاڈی مرضی۔ ناسا میں گیا ہوں، ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا کا ایک مسلمان پروفیسر جماعت میں گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے میٹنگ کی کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے علم کے مطابق ٹھیک ہیں؟ اس نے ساری تصدیق کی۔ 7.5 ارب میل کا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ اوپر تھوڑا سا جاؤ تو ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 50 کروڑ سولر سسٹم اس میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، یہاں آ کے پھر اللہ کہتا ہے جانتے نہیں ہو مجھ سے بڑا بنانے والا کوئی اور مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی۔ آپ کے جو امپلائے ہیں آپ کو سب کے نام یاد ہیں، شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرے کو تیرا اللہ جانتا ہے۔ کتنے امپلائے ہیں اللہ کے؟ 7 ارب تو اس وقت ہیں۔ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، جس نے زندگی میں کبھی بھی مجھے نہ پکارا۔ ایک ہے دعا، مسلسل پکارنا،
ایک ہے دعویٰ، ایک دفعہ پکار. جس مرد نے عورت نے 80 90 سال 70 سال کی عمر میں ایک دفعہ کہا یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے وہ دعا میں سنتا ہوں. اور جس نے پکارا ہے اس کو میں پہلی باری وہ اللہ نال گل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں الداعی، اس سے مجھے کبھی نہیں پکارا، مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، آدم تک اس کے باپ دادا کون ہے. اللہ کا علم، اس کے کارخانے کے سب مزدوروں کا علم اس کے پاس ہے. سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، برے کون ہیں، اچھے کون ہیں، راشی کون ہے، ایماندار کون ہے، چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، سب جانتا ہے. اخلاق والا کون ہے، بد اخلاق کون ہے، باحیا کون ہے، بدماش کون ہے، سب جانتا ہے. تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان کے نیچے، اوپر تو کوئی گن نہیں سکتا. آسمان کے نیچے 3% نظر آیا ہے اور 97% میں روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے. اور اتنی طاقتور میگنیٹک فورسز ہیں، اس میں کوئی چیز چلی جائے تو یوں چپک جاتا ہے. اگر وہاں کا ایک چھوٹا سا پتھر زمین کے گرد گھوم جائے تو زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے. وہ ایک کھیل نہیں جو لمبا سا فٹ بال ہوتا ہے جو ہاتھوں سے لے کے بھاگتے ہیں، انہوں کی یاد ہے دربی. ہاں، کوئی ساری زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے صرف ایک پتھر یوں گزر جائے. اس میں اتنی طاقت ہے مقناطیسی. تو یہ جو 3% ہے جو دیکھا گیا ہے، اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 90 ارب لائٹ ایئر روشنی. یہ دیکھو، ایک چٹکی بجائی اور روشنی نے 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر لیا. اس طرح وہ 90 ارب سال اڑے تو 3% کو دیکھ سکتا ہے. دیکھ نہیں سکتا، پار کر سکتا ہے. 97% اوپر آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی. میں ایک دن حیران ہوا سورۃ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے. مجھے خیال آتا تھا ساری زمین تو ایڈی ساری ہے، چھولے دے دانے تو بھی چھوٹی ہے، تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی. اتنی بڑی کائنات جو 6 دن میں بنائی، تو ہماری زمین تو ایਂ بن گئی ہوئے گی. میں نے حامیم سجدہ پر ایک دفعہ غور سے پڑھ لیا تو میرا کھوپڑا آج تک گھوم رہا ہے. اَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. او پاگلو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہاری ایڈی ساری زمین اور کیا آسمان، جنت، دوزخ 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا تمہاری زمین کا، اور 2 دن میں اس میں تمہارے ضرورت کی ہر چیز اندر ڈال کے بھر دی. آبادی سے روٹی کبھی کم نہیں ہوگی. 7 ارب کے 70 ارب ہو جائیں، روٹی کم نہیں ہوگی. روٹی کم ہوتی جب سود چلتا ہے، جب سٹا چلتا ہے، جب جوا چلتا ہے، جب مافیا چلتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، تو روٹی کم پڑتی ہے. اللہ نے اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ 70 کھرب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے نہیں نکال سکتے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے پورے 4 دن تمہاری زمین پہ لگاؤ، کوئی تو حیا کرو. یہ دیکھو، اس سانس کو باہر نکلنے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں. اللہ ہمیں دکھا نہیں رہا. یہ سانس اندر جانے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں. 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں پوری کائنات کو کھینچ دیا. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر ہم نے آسمانوں کی طرف توجہ کی اور ہم نے انہیں کہا جھکو، وہ جھکے. فقضاهن 7 سماوات في يومين. پھر میں نے 7 آسمان عرش صرف 2 دن میں بنا دی. 2 دن. اس میں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے. اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتوں کی پوری ایک جماعت. ان کا نام ہے صدلکن. ویسے انگوٹھے کا ناخن آگے کر دے اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. تو کتنے بڑے قد کا ہے وہ. یہ سب کچھ 2 دن میں. اور جنت جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے پانی کا تو پوری زمین گڑ کی روٹی بن جائے گی، میٹھی روٹی بن جائے گی. 2 دن. عرش، کرسی،
2 दिन, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 दिन पूरे लाए।